ممتاز آپ اتنے لوگوں میں جاتے ہیں, غریبوں میں جا کے اپنے سروس دیتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی لڑکیاں ان کی عمریں بڑھ جا رہی ہیں جہیز کے طرف سے, اور ان کے ماں باپ دے نہیں سکتے ہیں, اور تو طلاق اور خلا عام ہو چکا ہے. تو آپ بھی ذرا ان لوگوں میں جا کر پیغام پہنچائیے کہ جہیز ایک لعنت ہے, جہیز لینے والا ایک لٹیرا ہوتا ہے, وہ لڑکی سے شادی نہیں کرتا بلکہ پیسوں کے لیے شادی کرتا ہے. تو وہ آپ اس طریقے سے کہیے نا. جی ہاں, میں جاتی ہوں, میں اسلام ایریاز میں جب جاتی ہوں تو لوگوں میں جو غربت ہے, لیکن جو جہیز لے رہے سو لوگوں کی مینٹالٹی آپ سے میں بتانا چاہ رہی ہوں. بتائیے کہ وہ لوگ یہ سوچے کہ میرا بیٹا بچپن سے اس کو اسکول میں پڑھا کے خرچہ کرے, پھر کالج میں اس کا خرچہ کرے, پھر اس کو اس قابل بنائے, نوکری اس کی لگی, تو یہ اس کی والدہ یہ سمجھ رہی کہ بھائی ہم بچپن سے اب تک اتنا خرچہ کریں, تو ہم جب اس کی شادی کرنا چاہے تو ہم جہیز کے طور پہ ہم پورا لیں گے, ہم پھگٹ میں ہم لڑکے کو کیوں دیں. کتنی بری بات ہے. دیکھو ممتاز, کتنی بری بات ہے. مرد آدمی وہ ہوتا ہے کہ گھر کے لیے بیوی کو لاتا ہے, تاکہ اپنی بیوی جب گھر کو آتی ہے تو وہ انہیں اس کی نسل کو پیدا کرتی ہے, اس کی خدمت کرتی ہے, اور زندگی اپنی لگا دیتی ہے. مگر وہ نہیں دیکھ رہے لوگ, جہاں زہر اچھا دیا جاتا ہے وہاں قیام کرتے ہیں, وہاں رشتے لگاتے ہیں. تو ایسے لٹیروں کو آپ سبق دیجئے, لوگوں کو بتائیے کہ ایسے لٹیروں کو جو جہیز پوچھتے ہیں ان کو لڑکی مت دے, اور جہیز لینا اور دینا بھی ناجائز ہے. سنت رسول کے تحت سے آپ نکاح کریں گے تو وہ لوگ کی زندگی میں برکت رہیں گی اور زندگی کامیاب رہیں گی. اور مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ باتیں لوگ سن کر جہیز ایک لعنت ہے, جہیز لعنت کو برخاست کرو, سماج کو بدل ڈالو. ممتاز ملک بڑی خوشی ہو رہی ہے, مجھے امید ہے. یہ بھی بولنا چاہ رہی ہوں میں کہ ہم نکاح کو آسان کرنا چاہیے, اور ایک ایک محلے میں نواب صاحب ایسا عالم ہے کہ اگر ڈھونڈا جائے بایوڈیٹا بھی اگر کسی کے ملے تو 1000 بایوڈیٹا میں 900 بچیاں گھروں میں موجود ہیں, اور 100 لڑکوں کے بایوڈیٹاز اویلیبل ہیں. تو اتنے لڑکیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج کل ہمارے ماڈرن زمانے میں بچے کافی پڑھے لکھے ہیں, تو میں چاہ رہی ہوں وہ پڑھے لکھے بچے اگر آگے آئے تو اپنے ماں باپ کو بدل سکتے, سوچ کو بدل سکتے, اور کسی کی بچی جو ہے وہ ان کے ماں باپ کے پاس کتنی بھولوں سے پلی, تو ہم اس کو لے کے آ کے نکاح کو آسان کر کے طلاق کا ریشو کو ہم کم کر سکتے. آپ اور ہم مل کے یہ پہل کریں گے, بہت مبارک کریں گے, اور انشاءاللہ جو ہے ازدواجی زندگی سب کی پرسکون گزرے, بغیر جہیز کے, بغیر لین دین کے ہم کامیاب کریں گے. نواب صاحب مل کے بہت خوشی ہوئی, اور آپ جو مہم چلا رہے ہیں اس سے اتنا اچھا میسج مل رہا ہے کہ آپ لوگ سب آگے آئیے اور سب لوگ نواب صاحب کے ساتھ جڑیے, تاکہ یہ مہم جو لے کے چل رہے ہیں جہیز, یہ بہت بری لعنت چل رہی ہے ہمارے بیچ میں, تو ہم اس کو ختم کریں گے. اور نواب صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ نواب صاحب آپ سب کو لے کے آئیے, ہم سب آپ کا ساتھ دینے تیار ہیں. چلیے یہ کہیے کہ جہیز لعنت ہے, بالکل برخاست کرو, سماج کو بدل ڈالو. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اس حقیقت سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا کہ جہیز ایک معاشرتی و اخلاقی ناسور ہے. ملت کی بقا اسی میں ہے کہ اس کی ہر شکل کو ناپائید کر دیا جائے. جہیز اس مال و زر کو کہتے ہیں جو والدین اپنی نور نظر دختر نیک اختر کو رخصتی کے وقت عنایت کرتے ہیں. دور جدید میں اپنے وقت کے مشہور و معروف اداکار ارشد نواب کہتے ہیں اور کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہیز ایک ایسی قبیح رسم ہے جس سے صرف غریب والدین زندہ درگور ہو رہے ہیں, اور اس آس پر زندہ ہیں کہ کوئی فرشتہ صفت انسان اس لعنت سے پاک 2 جوڑے کپڑوں میں ان کے لخت جگر کو قبول کرے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو رسمیں رواج پا چکی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ اپنے قدم مضبوطی سے جما لیے ہیں, ان سے چھٹکارا پانا ناممکن نہیں تو ممکن ضرور ہے. اب یہاں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صدیوں سے چلی آ رہی جہیز کی یہ روایت کو بدلنا اب کیسے ممکن ہے, یا پھر یہ کہ ہم بھی جہیز کے حق میں نہیں لیکن معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام باتیں ناکام, خود غرض اور لٹیرے قسم کے انسان کرتے ہیں. اس سلسلے میں ارشد نواب جہیز کی لعنت پر کام کر رہے ہیں. ان کی محنت سے آج بہت سارے گھر اس لعنت سے بچ گئے ہیں. دراصل دین سے دوری
ایک ایسی اہم وجہ ہے کہ ہم آج ایسی رسموں میں پھنس گئے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ نکاح کرو بغیر جہیز کے، اور ایسا شعر کبھی نہ دہراؤ جس سے آپ کی شبیہ داغدار ہو جائے کہ لیلا کے ساتھ کار بھی آئے جہیز میں، لیلا کے ساتھ کار بھی آئے جہیز میں، مجنوں یہ کہہ کے ساتھ سے آگے نکل گئے۔